جب فرسٹ ویو آئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ تمام ڈاکٹرز میں بھی ایک بہت خوف تھا, ایک ڈاؤٹ فلنس تھی کہ وہ ڈپارٹمنٹس کو, آئسولیشن ڈپارٹمنٹس کو جوائن کریں یا نہ کریں. میری مدر پرسنلی کافی سپورٹیو تھیں کہ یہ ایک ایسی جاب ہے جو کہ آج کل سارے ڈاکٹرز کو کرنی پڑتی ہے, تو اگر میرے ذہن میں کسی قسم کے سوالات تھے کہ یہ کروں یا نہ کروں, وہ ختم ہو گئے تھے, کیونکہ میری مدر کہہ رہی تھی کہ نہیں, یہ سب کر رہے ہیں, تم بھی کرو گی, یہی طریقہ ہوتا ہے, اسی طرح سیکھتے ہیں. جس سے میں خوف زدہ تھا یا سم تھنگ دیٹ اسکیئرڈ می واز کہ ایسا نہ ہو کہ اس بیماری سے میرے گھر والے متاثر ہو جائیں. مطلب میرے والدین, میرے بہن بھائی, جن کو جو کہ بڑی آسانی سے میرے سے ان تک یہ بیماری منتقل ہو سکتی تھی, تو وہ ایک ایسی فکر تھی جو کہ ہر وقت میرے ذہن پر سوار رہتی تھی. اس وقت موٹیویشن یہ تھی کہ ہم فرنٹ لائن پہ ہیں, اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. ایک ایسی بیماری جس کے بارے میں اتنا لمیٹڈ نالج, اور وہ کس طرح سے, کس برے طریقے سے مریضوں کو افیکٹ کر رہی ہے. اگر ان مریضوں کی جگہ میرے اپنے والدین ہوں اور مجھ جیسے ڈاکٹر اس ٹائم آگے نہ آئیں تو یہ اس پروفیشن کے ساتھ زیادتی ہوگی. خوف تو نہیں محسوس ہوا, لیکن تھوڑی بہت نروسنس تھی بیکاز بہت زیادہ باتیں سنی ہوئی تھی کووڈ کے بارے میں. فیملی ظاہر ہے ان کی سچویشن کو کرنٹلی تو ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ظاہر ہے ہم ان کے بچے, ان کے آگے کی جو پود ہے, ظاہر ہے ان کے لیے وہ فکر مند تھے, لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے ہمارے قدم کھینچے نہیں بلکہ ہمارا مزید حوصلہ بڑھایا. میں میک شور کرتی تھی جب میں کووڈ وارڈ سے نکلوں تو کمپلیٹلی سینیٹائز کروں اپنے آپ کو, اس کے علاوہ جو بھی میں آبجیکٹ ٹچ کر رہی ہوں اس کو سینیٹائز کروں. میں کنونس تھا کہ اس ٹائم میں جب میں ہسپتال رہوں گا مجھے کووڈ ہو جائے گا, اور مجھے یہ اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا میں اس سے نکل سکوں گا یا نہیں, کیونکہ اس وقت تو دیر واز اے لاٹ آف اٹ واز ان نون, ہمیں نہیں پتا تھا. میں اپنی گاڑی میں گھر جاتی تھی تو میرا ایک اسپرے سینیٹائزر ایک ہینڈی گاڑی میں ہی ہوتا ہے. شروع ہوتی تھی سینیٹائزیشن فرام مائی شوز, گاڑی کے اسٹیئرنگ ویل سے لے کے پوری گاڑی. اس کے بعد گھر اترتے ساتھ میرے شوز گھر کے باہر اترتے تھے. میرا باتھ روم, میرا کمرہ سب الگ تھا, اور میں وہیں جاتی تھی, میرے اپنے کپڑے الگ, ایک بالٹی تیار ہوتی تھی, وہیں اپنے ہاتھ سے دھوتی تھی تاکہ نہ ان کو کوئی اور ہاتھ لگائے گھر میں, نہ مجھے پریشانی ہو. اور میرا اس کے باوجود کہ میں اپنے ساری پروٹیکشن اور پریکاشنز پوری رکھی ہوئی تھیں, پھر بھی میں اپنی امی سے فاصلہ رکھ کے بیٹھتی تھی. پہلی چیز جو ہم نے کی تھی, مجھے بھی تک یاد ہے, ڈیورنگ دا فرسٹ ویو میں نے اپنے گھر جانا چھوڑ دیا. میں نے رہائش اختیار کر لی ہاسپٹل کے پاس ایک جگہ پر. When the second wave started, we started getting cases, and that was the time when actually we saw these serious and sick people coming to this institute. اور وہ جو ایک بائی ڈیفینیشن ہم سیریس پیشنٹ کہتے تھے, وہ اس کا لوڈ ہمیں آنا شروع ہوا, اور بڑی جلدی ہمیں لگتا تھا ہمارے ریسورسز کم پڑ رہی ہیں اور پیشنٹ کا لوڈ زیادہ ہے. الحمدللہ we were able to manage all the cases. لٹرلی ایک پوائنٹ ایسا تھا کہ میں کچھ مریض اندر بھیج رہا ہوں, ان کو ایمبو کر کے, ان کو ماسک لگا کے, اور وہاں سے دوسری سائڈ سے میں ایک ڈیڈ باڈی ریسیو کر رہا ہوں, کیونکہ اس وقت ہمیں یہ بھی نہیں پایا تھا کہ کون سا مریض ان میں سے ہم لوگوں نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. ہم لوگ اپنی طرف سے اپنی پوری صلاحیت استعمال کر رہے تھے, ہم لوگوں نے ہر گائیڈ لائن پڑھی, ہر گائیڈ لائن کو فالو کیا, لیکن ہم لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہمارے ہاتھ سے مریض اتنی جلدی نکل جاتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے. اس درمیان ہماری ایک عید بھی مس ہوئی کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس پیشنٹس تھے اینڈ وی couldn't go home. کچھ چیزیں جو ہم چاہ کے بھی نہیں بھلا سکتے, وہ ایک ایسی فیلنگ ہے, ایک سینس آف ہیلپلیسنیس ہے, جہاں پہ ہم سب کچھ کرتے ہوئے بھی مریض کے لیے کچھ نہیں کر سکے. جتنی ہم میکسیمم کیئر دے سکتے تھے, جتنا ہم میکسیمم ٹریٹمنٹ دے سکتے تھے, ڈسپائٹ ہماری ان ساری ایفرٹس کے, اللہ کے حکم کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکے. They were all volunteers, they worked very well, they were there to help out this community throughout 24/7, irrespective کہ انہوں نے کتنے hours کام کیا, they were always available in all difficult times. ایسے بہت سے مریض ہم نے دیکھے ہیں جو ہمیشہ یاد رہیں گے, ہماری لائف کا, ہماری میموریز کا پارٹ بن گئے. I still remember, it is a very daunting memory کہ ہمارے پاس ڈیتھس اور ایڈمیشن ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے تھے, ہم لوگوں کو دن اور رات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا. I still remember we had a patient. She was basically a lady in her 60s, and she had been with us for quite a while. تقریباً 2 سے 3 ہفتے تک وہ ہمارے پاس رہی. یہ میں بتاتا چلوں کہ کووڈ ایک بہت ہی انپریڈکٹیبل بیماری ہے, یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ
جو چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ اس کا آؤٹ کم وہی ہوتا ہے. تو الحمدللہ مجھے یاد ہے میری نائٹ شفٹ ہوا کرتی تھی اور ہر روز ان کے بیڈ سائڈ کے اوپر ان کے بیٹے بیٹھا کرتے تھے اور وہ آ کر روز میرے سے پوچھا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اب بتائیے کہ میری والدہ جو ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں پہلے سے, اینڈ ان کی لابس بھی بہتر ہو رہی تھیں, ان کا چیسٹ ایکس رے بھی بہتر ہو رہا تھا. ہر روز بڑی پیچیدگی سے میں بڑے تحمل سے ان کو روز سمجھایا کرتا تھا کہ جی آپ کی والدہ الحمدللہ بہتر ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ مزید بہتری آئے گی. لیکن پھر ایک دن میری کال ختم ہوئی, آئی اسٹل ریممبر دیٹ ڈے کہ میری کال ختم ہوئی, میں گھر گیا اور میں گھر جا کے کچھ دیر کے لیے سویا ہوں گا. جس وقت میں سو کے اٹھا تو میری موبائل اسکرین کے اوپر ایک میسیج آیا ہوا تھا جو ہمارا کووڈ کا آفیشیل گروپ تھا, اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وہ جو مخصوص پیشنٹ ہیں شی ہیز ایکسپائرڈ. تو وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ یعنی کہ ایک پیشنٹ جس کے ساتھ آپ نے اتنا ٹائم گزارا ہو, جس کے لیے آپ نے اتنی کوشش کی ہو, جس کو آپ کے مطلب کہ ایک براہ راست تعلق ان سے بھی رہا, ان کے اٹینڈنٹ سے بھی رہا, اور ایک لمحے کے اندر ہی آپ کو پتہ لگے کہ دیٹ پیشنٹ از نو مور. جب ہم اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل کی آئسولیشن وارڈ میں لاسٹ ویو میں کام کر رہے تھے تو ہمارے ایک لاسٹ مریض رہ گئے تھے وہاں پر. تو اوبیسلی ان کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ ہوتا تھا, انہی کے ساتھ ہی ہم زیادہ انوالوڈ ہوتے تھے. تو بہت ہی ایک گہرا تعلق ان سے جو ہے ہمارا بن چکا تھا. انفارچونیٹلی ہم نے ہر پاسبل ٹریٹمنٹ ان کو دیا, لیکن سیڈلی ہز کنڈیشن اسٹارٹیڈ ڈیٹوریٹنگ. تو اور اینڈ انفارچونیٹلی ہی پاسڈ اوے in that wave. تو وہ ایک بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. جب بھی اس میموری کو یاد کرتے ہوں تو بہت مشکل لگتا ہے. تو شاید وہ ایک میموری ہے جو میں اپنے ذہن سے ختم کرنا چاہوں, کیونکہ it was very extremely sad. یہ ایک رولر کوسٹر رائڈ تھی, کبھی بہت اچھے تھے مومنٹس تھے, کبھی بہت برے مومنٹس تھے. ایک ایسے مریض مجھے ابھی تک یاد ہے, شی واز ینگ, اور ان کی بہت سویئر کنڈیشن تھی, کووڈ ان کو بہت سویئر تھا, بہت سویئر کووڈ نمونیا تھا, اور اینڈ شی واز ینگ. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہم ان کو ٹریٹ کر رہے تھے, اینڈ ہماری سب کوشش کرنے کے باوجود, ہر وہ چیز, ہر گائیڈ لائن فالو کرنے کے باوجود, ہر چیز کرنے کے باوجود, وی کوڈ ناٹ سیو ہر. اور جو سب سے مشکل مومنٹ تھا وہ تھا جب میں نے ان کی والدہ کے پاس گیا, اور ایک بچوں کو بتانا کہ ان کے والد یا والدہ اس دنیا میں نہیں رہے. آلدو یہ ہماری جاب کا پارٹ ہے, ایک مشکل چیز ہے, لیکن یہ ایک نیچرل چیز ہے. بٹ ایک والدہ کو بتانا کہ ان کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی, جہان فانی سے کوچ کر گئی, وہ میرے لیے ایک ایسی میموری ہے جو میں چاہتا ہوں کہ کبھی میں اس کو یاد نہ کروں. ایک پیشنٹ مجھے بار بار اپنی بیٹی بلاتی تھی, وہ مجھے کہتی یہ تھیں تم آج سے میری بیٹی ہو, تم آج سے میری بیٹی ہو. تو جب وہ یہ کہتی تھیں تو مجھے بہت اپنائیت فیل ہوتی تھی, حالانکہ نہ وہ میری شکل دیکھ سکتی تھی, نہ وہ مجھے پہچان سکتی تھی شاید پی کے باہر, لیکن وہ جب مجھے اپنی بیٹی کہتی تھیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. شاید ان کا اتنا دل میرے ساتھ نہیں لگا جتنا میرا ان کے ساتھ لگ گیا تھا اس بات پہ. جو ایک ڈاکٹر اور پیشنٹ کا بانڈ بنتا ہے, اس چیز کو ہم نہیں بھلا سکتے. گھر والے نہ ہوتے ہوئے گھر والوں کا کردار ادا کیا, اور اس چیز کے لیے ہم خدا کے بھی شکر گزار ہیں اور ہسپتال کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا. ہمارے پاس ایک پشاور سے پیشنٹ آئی تھیں, شی واز اراؤنڈ 85 ایئر اولڈ, کوموربڈس بھی تھے, اینڈ شی واز آن آکسیجن, بٹ الحمد للہ بائی دا ٹائم شی گاٹ ریکورڈ ہم لوگ سسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ تھوڑے سے ڈپریشن میں جا رہی ہیں. اینڈ سنس فرسٹ ویو کے اندر ہم لوگ اٹینڈنٹس کو اس طرح الاؤ نہیں کر رہے تھے, تو وی ہیڈ ٹو میک اے وے اراؤنڈ اٹ کہ ہم لوگ کس طرح ان کی اپنے فیملی سے انٹریکشن کروائیں. بیکاز آپ مانیں یا نہ مانیں, اس میں فیملی سے انٹریکشن رکھنا, موبائل پہ اپنی فیملی سے بات کرتے رہنا, اور آپ کی فیملی آپ کو کس طرح موٹیویٹ کر رہی ہے بہت میٹر کرتا ہے. تو دا وے وی فاؤنڈ اراؤنڈ اٹ کہ ہم نے ان کو ایک کارنر بیڈ دیا جو بالکل ونڈو کے ساتھ تھا. ہم نے ان کی آڈیو جو ہے وہ ان کے واٹس ایپ کال کے تھرو کی, کیونکہ ہمارے اس فیسلٹی کے اندر ہم نے وائی فائی اویلیبل کیا ہوا تھا فار آل دا پیشنٹس, سو دیٹ دے کین ویڈیو کال ٹو دیئر ریلیٹیوس. اور نیچے پارکنگ میں ان کے بیٹے آ گئے, اینڈ دے یوز ٹو ٹاک 24/7 آن دا فون, اینڈ الحمد للہ دیٹ ہیڈ اے ویری بینیفیشیل افیکٹ آن ہر, اینڈ شی واز ڈسچارج ود ان 2 to 3 days afterwards. اینڈ ابھی بھی جب ہمارے پاس وہ فالو اپ کے لیے آتی ہیں تو شی از ویری ہیپی ود اس. مجھے یاد ایک خاتون تھی جن کو بہت سویئر کووڈ ہوا تھا, آئی سی یو میں تھی ہمارے پاس, اور ان کا مجھ سے بہت پیار تھا, بہت انسیت تھی. جب بھی میں آتا تھا, جب بھی میں آن ڈیوٹی ہوتا تھا, وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ بیٹا آ گئے, اور ہر چیز. ایک دن میں اسی طرح کووڈ وارڈ میں کام کر رہا تھا, اور انہوں نے نرس سے کہا کہ وہ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ. تو میں ان کے پاس آیا اور میں نے پوچھا حکم کریں آنٹی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کچھ
کہا لیکن میں سن نہیں سکا, تو میں اور پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی گانا ہی سنا دو. اور میں آج بھی یہ بات سوچتا ہوں, میں مسکرا دیا, کیونکہ ایک ایسا مریض جو اس حد تک افیکٹ ہو چکا ہے اس بیماری سے, دا ول ٹو لیو آن, دا ول ان ہر واز امیزنگ. اٹ واز سم تھنگ جو میں نے کبھی نہیں دیکھی. اور میں نے ان کی پوری فیملی کو ویڈیو کال پہ لیا. مجھے بھی تک یاد ہے کہ ان کے بیٹے کو میں نے ویڈیو کال پہ لیا, میں نے کہا کہ یہ گانا سننا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اپنی پوری ایکسٹینڈڈ فیملی کو ویڈیو کال پہ لیا, اور تھوڑی سی دیر بعد پورے وارڈ میں یوں ہی کوئی مل گیا تھا سرے راہ چلتے چلتے, ایک گانا چل پڑا اور وہ سن رہی ہیں. اور مجھے وہ چیز دیکھ کے آج بھی یاد آتا ہے کہ ایک اتنی زیادہ افیکٹڈ, اتنی زیادہ بیمار مریض میں اتنی ول, مطلب ہم جیسے لوگوں کے لیے اٹ واز اے سائن آف انکریجمنٹ. If I had to do it all over again, I would definitely do it. ہم نے میڈیکل کی فیلڈ میں آنے سے پہلے ایک ہپوکریٹس اوتھ لیا تھا, جو کہ ہمیں اس قسم کی کسی بھی سچویشن کے اندر بیک آف ہونے کی نہ اجازت دیتا ہے, اور ایز اے مسلمان نہ ہمارا ایمان ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم پڑھے ہیں, جس مقصد کے لیے ہم ٹرین ہوئے ہیں, ہم اس سے بیک آف ہوں. تو 100% کوئی بھی اس طرح کا موقع آیا, ویل بی دیئر. بالکل, اگر پھر موقع ملا مجھے دوبارہ اپنا حصہ دینے کا اس پینڈیمک کے لیے تو ضرور میں کام کروں گی. اب تو میری قابلیت پہلے سے بھی بہت بہتر ہے, تو بالکل آئی لو ٹو بی اے پارٹ اگین. بار بار کرنا چاہوں گا, ہر بار کرنا چاہوں گا. ان مریضوں کی چہرے کی مسکراہٹ کے لیے جو جب اکبر نیازی ٹیچنگ ہاسپٹل کے کوریڈور سے باہر چل کے جاتے تھے اور اپنے اٹینڈنٹ سے ملتے تھے اور ٹھیک ہوتے تھے, وہ خوشی دیکھنے کے لیے لازمی ہے میں ہر بار یہ فریضہ سر انجام دینے کی کوشش کروں گا. اور مجھے لگتا ہے کہ آگے بھی شاید ہمیں دوبارہ اس پینڈیمک کا, اس ویو کا سامنا کرنا پڑے, تو ڈیفینیٹلی آئی ووڈ لو ٹو بی اے پارٹ آف دس ٹیم, آئی ووڈ لو ٹو بی اے پارٹ آف دس ہاسپٹل.